اور جب داخل ہوئے وہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ، تو انہوں نے خصوصی ٹھکانہ دیا اپنے قریب اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو، اور فرمایا ان سے بے شک میں ہی آپ کا بھائی ہوں، بس غمگین مت ہوئیے اس کی وجہ سے جو ان بھائیوں نے کیا۔ پھر جب تیار کر دیا ان بھائیوں کے لیے ان کا سامان، تو کر دیا اپنا پانی پینے والا برتن اپنے بھائی کے سامان میں۔ پھر اعلان کیا ایک اعلان کرنے والے نے، اے قافلے والو، بے شک تم تو چور ہو۔ کہنے لگے وہ قافلے والے، اور منہ کیا قافلے والوں نے ان اعلان کرنے والوں کی طرف، کیا گم پاتے ہو تم؟ انہوں نے کہا گم پاتے ہم بادشاہ کا برتن، اور جو شخص وہ برتن لے کے آئے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ گندم انعام میں دی جائے گی، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 69، 70 اور 71، 72، یہ 4 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ برادران یوسف دوسری مرتبہ اپنے باپ سے اجازت لے کے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے گندم لینے کے لیے مصر پہنچ گئے۔ متفرق جدا جدا دروازوں سے داخل ہوئے، احتیاطی تدابیر اختیار کیں۔ جب پہنچے وہاں تو یوسف علیہ السلام نے انتظام یہ کیا کہ 2 ساتھیوں کو، بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ ظاہر ہے وہ تو 11 بنتے تھے، تو جو بڑے تھے 2 پورے ہو گئے، اب اکیلا چھوٹا بنیامین 1 بچ گیا، تو پھر ان کو اپنے ساتھ رکھا، تو اس سے ان کو تنہائی مل گئی دونوں بھائیوں کو۔ تو بنیامین تو ان کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا، اور اب 47 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو انہوں نے ان کو تعارف کروایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب 2 بھائی ایک کمرے میں رہائش کے لیے رکھے گئے تو بنیامین اکیلا رہا، تو اس کو یہ تنہائی یاد آئی کہ میرا بھی ایک بھائی تھا، میں نے بھی باپ سے سنا، لوگوں سے سنا، بھائیوں سے سنا، اور وہ یوں گم ہو گیا ہے اور آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے وہ رنجیدہ ہوئے، رونے لگے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کی بھی حب پدری اور بناؤ بھائی چارے والی محبت وہ بیدار ہوئی، تو ان نے قریب ہو کے ان کو تسلی دی اور پھر تعارف کروایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ پہلے یہ کہا کہ اگر میں آپ کا بھائی بن جاتا ہوں، تو وہ کہنے لگے آپ جیسا بھائی تو بہت نصیب والوں کو ملے گا، آپ اتنے شریف بھی ہیں، اتنے سخی بھی ہیں، اتنے مہربان بھی ہیں، اور بادشاہ وقت بھی ہیں۔ پھر انہوں نے تعارف کرایا کہ میں واقعتاً آپ کا حقیقی بھائی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد تعارف کے بعد خونی رشتہ جتنا بھی ہو وہ ایک دن بیدار ہو، اس کے اندر ایک خون کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے بات حقیقت ہے، بھائی کیا دن بھرا بھراواں دے چھچڑے کاواں دے، چاہے آپس میں بول چال نہ ہو، بظاہر خوشیاں غمیاں ختم ہو جائیں، لیکن کسی وقت بھی ایک بھائی پر اگر کوئی دکھ آئے گا تو دوسرا بھائی اس کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اندر سے خونی رشتہ بیدار ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کو پریشان دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے، اور پھر بھائی کو جس وقت تعارف ہو گیا کہ اچھا وہ جو میں ابو سے سنتا تھا، وہ جو میں بھائیوں سے سنتا تھا، محلے داروں سے سنتا تھا کہ میرا بھی ایک بھائی تھا جو یوں گم ہو گیا بچپن میں، آج تک اتا پتہ نہیں ہے، اچھا وہ یہی ہے، تو ایسے چمٹے کہ پھر خود آفر کی کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ بھئی آپ کا ابو ہے، وہ پہلے میری وجہ سے پریشان ہوا تھا،
اب बेचारा फिर आपकी वजह से परेशान होगा। तो वो कहने लगे कुछ भी हो जाए मैंने अब आपको छोड़ के नहीं जाना। तफसीरों में लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो तदबीर की भाई को अपने पास रखने की, बर्तन उनके सामान में डाला और उनको चोर साबित किया, तो ये सारी तदबीर उनके कहने पे हुई, बिन्यामीन के कहने पे, कि आप कोई भी तदबीर करें, कोई भी हीला करें, मैंने जाना नहीं आपको छोड़कर, मैं आपके पास ही रहूँगा। मुझे तो बड़ी मुश्किल से भाई मिला है, अब मैं अपने भाई को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तो इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उनको ये कहा कि अगर आपने मेरे पास रहना है तो फिर आपको एक इल्ज़ाम अपने ऊपर सहना पड़ेगा, और वो ये कि आपको चोर कहा जाए। उसने कहा मुझे ये बर्दाश्त है, मुझे ये मंजूर है, बेशक भले मुझे चोर कहा जाए, लेकिन भाई को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये खूनी रिश्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन ये सिला रहमी अल्लाह ताला के अर्श का पाया पकड़ के चिमट जाएगी और कहेगी या अल्लाह जिन्होंने मुझे जोड़ा आप उनको जोड़ें, और जिन्होंने मुझे तोड़ा आप उनको तोड़ें। सिला रहमी इतना ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, और रब्बे कायनात इसकी ये बात वहाँ उस वक़्त भी कबूल करेंगे कि जिन्होंने दुनिया में रिश्तों को तोड़ा, जिन्होंने दुनिया में रिश्तों को छोड़ा, खूनी रिश्तों का लिहाज नहीं रखा, 10 रुपए की वजह से, 1000 रुपए की वजह से, लाख रुपए की वजह से, वो जी मेरा फलां है, मेरा फलां है, मरलों की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से भाइयों से खुशियाँ गमियाँ ख़त्म कर दी, तो ऐसे लोगों को अल्लाह पाक से सिला रहमी दरख्वास्त करेगी कि जिन्होंने मुझे तोड़ा आप इनसे अपना ताल्लुक़ तोड़ें, इनसे जन्नत का ताल्लुक़ तोड़ें। हाँ, जिन्होंने मुझे जोड़ा आप अपना ताल्लुक़ भी उनसे जोड़ें और मुझे भी उनसे जोड़ें। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हुक्म यह है सिल मन काता का, जो तुझसे तोड़े तू उसी से जोड़। जोड़ने वाले से जोड़ना ये कौन सा कमाल है, खिलाने वाले को खिलाना ये कौन सा कमाल है, शादी खुशी में आने वाले की शादी खुशी में जाना ये कौन सा कमाल है। ये तो अदले का बदला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम मेरी शादी पे आओगे मैं तुम्हारी शादी पे आऊँगा, तुम मेरी मर्ग पे आओगे मैं तुम्हारी मर्ग पे आऊँगा। ये तो अदले का बदला है। मज़ा तो ये है कि वो ना आए और तुम जाओ, वो ना बुलाए तुम फिर भी जाओ। क्यों? इसलिए कि मेरा रिश्ता है, इसलिए कि मेरा खून का ताल्लुक़ है, इसलिए कि उनका दुख मेरा दुख है, उनकी खुशी मेरी खुशी है, उनका नुकसान मेरा नुकसान है, उनका नफ़ा मेरा नफ़ा है। ये खून का रिश्ता अंदर से बेदार हो। तो यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन का जब तारुफ हुआ और बतलाया गया कि इन्नी आना अखूका, मैं तेरा भाई हूँ, तो साथ पहला जुमला ये फला तब तइस। अब भाई मिल गया तो गम ख़त्म, अब परेशानियाँ ख़त्म, इसलिए कि भाई के साथ जोड़ हो गया, भाई से मुलाकात होगी। और हमारे यहाँ ये है कि दोस्तों के साथ तो बड़े गपशप भी है, उन पर दावतें भी हैं, उन पर कुर्बानियाँ भी हैं। कल मैं देख रहा था हमारा इलाका कितना गरीब इलाका है, सारे मजदूरी के लिए बाहर निकले होते हैं। शादी पर दोस्त के बेटे को हार डाला है 1,70,000 का, सिर्फ हार जो उसको नोटों वाला डाला है 1,70,000 रुपए का एक हार। बताइए कहाँ तक वो लंबा किया। ये नुमाइश हो रही है, ये गरीब इलाके। अभी कहते हैं लोगों के अंदर बड़ी गुर्बत है बेचारे। मैं हैरान हो रहा था कि देखो लोग जब फजूल खर्चे पे आता है तो कैसे करते हैं, ये दोस्ती निभाई जाए। और उसी ने पता नहीं अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दिया होगा, उसी ने अपने भाइयों को दुखाया होगा, उसी ने अपने हमसायों के साथ पता नहीं क्या किया। ये दोस्ती है, जारी है हमारी। तो आज मामला ये है, और ये क़यामत की निशानी है, याद रखो। ये क़यामत की निशानी है कि जब दोस्ती को रिश्तेदारी पर तरजीह दी जाएगी, ये क़यामत की निशानी है। आज कहीं शादी खुशी के मौके पर कोई दोस्त अपना रिश्तेदार आ जाए कि जी मान लो, रिश्तेदार की नहीं मानेगा, दोस्त आके कह दे कि ऐसा करना है, उसी वक्त कर लेगा। क्यों यार, वो दोस्त है, दोस्त को कैसे इनकार करता। दोस्त को इनकार नहीं कर सकता, रिश्तेदार को इनकार कर रहा है, भाई को इनकार कर, उसका कोई परवाह भी नहीं है।
تو فرمایا کہ جس وقت بھائی کے ساتھ تعارف ہوا، بھائی مل گیا، تو پہلا جملہ یہ فلا تبتئس، اب غم ختم، اب پریشانی ختم، اب تیری پریشانی بھی ختم، میری پریشانی بھی ختم، اور یہی سبب بنا ابو کی پریشانی بھی ختم۔ پورا خاندان اب کنان سے مصر میں آ رہا ہے اور بادشاہی پروٹوکول سے آ رہا ہے، اور آج تک وہ یوسف علیہ السلام کا خاندان مصر کا شاہی خاندان بن گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ولما داخلوا، اور جب داخل ہو برادران یوسف علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ، آوا الیہ اخاہ، تو اپنی طرف خاص ٹھکانہ دیا، قربت عطا کی اپنے بھائی بنیامین کو۔ قال، ان سے فرمایا، انی انا اخوک، پکی بات ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، غم ختم، غم نہ کیجیے، بما کانوا یعملون، اس کی وجہ سے جو یہ بھائی کرتے تھے، میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اب تک وہ بھی غم ختم، جو تیرے ساتھ کیا ہے وہ بھی ختم۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت باپ کو منت کر کے، عہد پیمان کر کے، قسم و قرآن دے کر کے وہاں سے لے آئے، تو راستے میں اس کو کوستے رہے کہ تیری وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہے، تیرے اس بھائی کی وجہ سے بھی ہم نے ایسے کیا، اب بھی باپ تجھ سے پیار کرتا ہے، یعنی اس کو تانے مارتے رہے، کوستے رہے راستے میں۔ تو اس تکلیف کی طرف اشارہ کیا یوسف علیہ السلام نے کہ بما کانوا یعملون، جو ان لوگوں نے کیا ہے، تیرے ساتھ کیا، میرے ساتھ کیا، اب وہ غم کے دن ختم۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کا دوسری مرتبہ وہ گندم دینا سامان تیار کیا، تو اپنا پانی پینے والا برتن، جو بعض روایتوں میں سونے کا آتا ہے اور بعض روایتوں میں چاندی کا آتا ہے، وہ برتن اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں اس کی گندم میں رکھوا دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر جس وقت یہ قافلہ سامان لوڈ کر کے لاد کر کے اونٹوں پر چل پڑا، کچھ فاصلہ طے کر چکا، تو اب پیچھے سے اعلان کیا کسی اعلان کرنے والے نے، اذن مؤذن، اذان کہتے اعلان کو ہے، اس لیے اذان کا معنی اعلان کرنے والا ہے، اور یہ اعلان کرنے والا خیر کی دعوت دینے والا ہے، اسی کو دعوت تامہ کہا گیا ہے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں دعوت تامہ کا لفظ ہے باقاعدہ، اور ہم مؤذن کو دعوت دینے والا کہتے نہیں ہیں۔ ایک تبلیغ والا دو گھروں میں دعوت دے تو وہ دائی بن جاتا ہے، مؤذن بیچارہ پورے محلے کو اذان سنائے، اس کو دائی کوئی نہیں کہتا، حالانکہ یہ سب سے بڑا دائی ہے، یہ سب سے بڑی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اس کی شان اتنی اونچی ہوگی کہ اس کی گردن، اس کا سر دوسرے سب سے نمایاں اونچا نظر آئے گا، اس کی عظمت و شان ہوگی، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر میری امت کو اذان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو خورا اندازی کرنی پڑ جائے کہ بھی وہ کہے گا میں اذان دیتا ہوں، وہ کہے گا میں اذان دیتا ہوں، اور یہاں معاملہ یہ ہے ہر محلے میں اذان والا تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، پورے محلے میں سے فری اذان دینے والا بندہ نہیں ملتا، ہر مسجد میں مؤذن بیچارہ وہ تنخواہ پہ محلے میں رکھا ہوا ہے، خود نہیں کر سکتے، حالانکہ حق یہ تھا کہ ہر مسجد میں کئی مؤذن تیار ہوتے اور باریاں ہوتی کہ ظہر کی اذان میں دوں گا، مغرب کی میں دوں گا، عشاء کی میں دوں گا، فجر کی میں دوں گا، اور یہاں تو بلانا پڑتا ہے، وہ اذان کا وقت ہو گیا یار کوئی اذان تو دو، ہے کوئی اذان دینے والا، یہاں اذان کے لیے بلانا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا ہے، ہمارے اندر کئی ساری بیماریاں ہیں، کافی پرانی بات ہے، لاہور ہم کسی دکان پر بیٹھے تھے، ٹرپینوں کا سامان ہوتا ہے وہاں اس پر، تو وہ تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا، مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب امامت کے لیے مصلی پر تو مولوی دوڑ کے جاتا ہے، لیکن جتنا بڑا مولوی ہوگا اذان سے اتنا دور رہے گا، اس کو اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کبھی شیخ الحدیث کو دیکھا اذان دیتے ہوئے، کبھی بڑے استاد کو دیکھا اذان، کبھی بڑے پیر صاحب کو دیکھا اذان دیتے ہوئے، نہیں، اب اذان کے لیے وہ بچہ، اور مؤذن بھی مسجد میں وہ رکھیں گے جو سب سے بڑا جاہل ہے، بالکل تھوڑی تنخواہ پہ کام کرے، کم پڑھا لکھا ہو، اور ٹھیک ہے یار اذان ہی دینے نا، وہی لیٹرینیں بھی صاف کرے، وہی وضو خانہ بھی دھوئے، اور اسی کے ذمہ تو نے اذان بھی دینی، یعنی گھٹیا سے گھٹیا ملازم ہم نے اذان والا رکھا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ جب اتنا بڑا کام ہے تو پھر مجھے پہل کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنے آپ کو خود پیش کرنا چاہیے،
چاہے وہ کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، کتنا بڑا استاذ کیوں نہ ہو، اس کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اذان کی یہ فضیلت اللہ مجھے دے، میں یہ کام کروں۔ اور ہمارے ہاں یہی ہے معاملہ، کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، جو ذرا بڑا ہو جائے گا، چاہے وہ تبلیغ میں ذرا بڑا ہو گیا، چاہے وہ تدریس میں بڑا ہو گیا، خطابت میں بڑا ہو گیا، اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب یہ گھٹیا کام ہے، یہ چھوٹے بچے کریں، ان کو فرمانا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرمایا ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے۔ تو اذان کا معنی اعلان کرنا ہے، اس لیے اگر اذان دیتے ہوئے کوئی کلمہ رہ بھی جائے تب بھی اذان ہو جاتی ہے، کیوں مقصود تو اعلان تھا، وہ ہو گیا۔ کوئی کلمہ انسان ہے غلطی سے بھول سے رہ گیا تو اذان دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اذان بلا وضو بھی دے دی، اعلان ہے، اعلان تو ہو گیا، ثواب اس کو کم ملے گا، لیکن اعلان ہو گیا، اس لیے دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، بے شک تم تو چور ہو، تمہارے علاوہ یہاں تھا کوئی نہیں، اور یہاں برتن رکھا تھا بادشاہ کا پانی والا، وہ برتن گم ہو گیا تو اور تو کوئی یہاں بندہ نہیں تھا، تم ہی تھے، اس لیے تم پر حکم لگا دیا کہ پکی بات ہے کہ تم چور ہو۔ ایک تو لفظ بول دیا انکم کا، یہ بھی تاکید ہے، اور لسارقون کی لام بھی تاکید ہے، پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ، اس میں استمرار ہے، تو تین طریقوں سے گویا تم ہی چور ہو اور کوئی بات ہے ہی نہیں، تم نے چوری کیا ہے یہ بادشاہ کا برتن۔ قالو، تو قافلے والے فوراً بیچارے، ان کو تو خواب و خیال میں نہیں تھا، بنیامین تک کو بھی پتہ وقت تھا تو وہ اندر میں دو بھائیوں کی بات تھی، کسی اور کو تو خود پر بالکل پتہ نہیں تھا۔ قالو، کہنے لگے وہ قافلے والے برادران یوسف، اقبلوا علیہم، انہیں اعلان کرنے والوں کی طرف منہ کر کے، پیچھے مڑ کر کے، ماذا تفقدون، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی، تم جو ہمیں چور کہہ رہے ہو تو کیا چیز تمہاری گم ہو گئی۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا برتن نہیں مل رہا، بادشاہ کا برتن یہاں رکھا تھا وہ نہیں مل رہا، اور تمہارے علاوہ یہاں تھا کوئی نہیں۔ دیکھو ہم پہلے تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو بندہ بغیر تلاشی کے خود بخود وہ برتن واپس کر دے تو ہم اس کو انعام بھی دیں گے 5 من گندم، ایک اونٹ کا بوجھ 5 من گندم اس کو انعام میں دیں گے، وہ ہمارا برتن واپس کر دے تو اس پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بِهِ بعیر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اعلان کرنے والا کہہ رہے میں اس کا ضامن ہوں کہ میں تمہیں گندم انعام میں دوں گا، لیکن اگر اس طریقے سے نہ کیا تو پھر پکی بات ہے کہ تلاشی لی جائے گی، پھر چور ثابت ہو جائے گا، پھر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ اس پر مسئلہ پوچھیں گے کہ بھی چور کی سزا کیا ہے۔ تو ان کے مذہب میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس سے چوری ثابت ہو جائے وہ چور اس کا 1 سال کے لیے بغیر تنخواہ کے نوکر و غلام بن جائے گا جس کی چوری کی ہے، اس کے سال پورا کم از کم اسی کے پاس رہے گا، اس کی خدمت کام کاج کرے گا، اور کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں ہوگی، بس روٹی کھاتا رہے گا اور کام کرتا رہے گا۔ 1 سال یہ چور کی سزا تھی ان کے مذہب میں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں ان کے دین مذہب میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔